اور بعض علامات کبریٰ، بڑی بڑی علامات، ان میں کچھ علامتیں یہاں علامہ طحاوی نقل فرمائی ہیں: خروج الدجال، نزول عیسیٰ بن مریم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابۃ الارض من موضعها۔ چند ایک علامتیں ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، آمد مہدی، یہ نہیں کہنا ظہور مہدی بلکہ آمد مہدی۔ حضرت مہدی آئیں گے، پیدا ہوں گے، یہ نہیں کہ پیدا ہو چکے اور ظاہر ہوں گے۔ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ ظاہر ہوں گے، ہمارا عقیدہ پیدا ہوں گے۔ آمد مہدی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، نام ان کا محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل اور کردار میں مشابہ ہوں گے۔ دنیا میں کفر کا غلبہ ہوگا، حتیٰ کہ شام اور قسطنطنیہ پر بھی عیسائیوں کی حکومت آ جائے گی، اور اسلام سمٹتا سمٹتا مدینہ پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت مدینہ میں ہوں گے، مدینہ میں باتیں شروع ہو جائیں گی کہ حضرت مہدی کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ وہاں سے مکہ مکرمہ چلا جائیں گے، اور مکہ مکرمہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے دوران یہ طواف میں ہوں گے، تو بعض لوگ ان کو پہچان کر کہیں گے یہ مہدی ہے، ہمیں ان کی بیعت کرنی چاہیے۔ اور اس وقت غیب سے آواز بھی آئے گی کہ یہی مہدی ہیں جو اللہ کی طرف سے حاکم اور خلیفہ متعین ہیں، اور لوگ ان کی وہاں بیعت شروع کر دیں گے۔ حضرت مہدی وہاں سے مدینہ آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کریں گے، وہاں سے شام آئیں گے، نصارہ سے جہاد کریں گے اور شام پر فتح حاصل کریں گے، پھر قسطنطنیہ جائیں گے، وہاں پہ فتح حاصل کریں گے، پھر واپس شام کے علاقے میں آئیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے شام دمشق کی جامع مسجد پر مینار پر اتریں گے، اور وہاں سے سیڑھی کے ذریعے ان کو مسجد میں اتارا جائے گا۔ حضرت مہدی فرمائیں گے نماز آپ پڑھاؤ، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں نے تو دجال کو قتل کرنا ہے، میری وہ ذمہ داری ہے، مصلی آپ کا نماز آپ خود پڑھائیں۔ حضرت مہدی پڑھائیں گے تو حضرت مہدی 40 سال کی عمر میں خلیفہ بنیں گے، 7 سال تک خلافت کا نظام قائم کریں گے، اور 47 یا 48 عمر میں انتقال فرما کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ نمبر 1، یہ پہلی نشانی ہے بڑی نشانیوں میں سے۔ نمبر 2، خروج دجال۔ دجال، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، اس کی دائیں آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوگی، ایک آنکھ سے دانہ بڑا ہوگا۔ شام اور عراق کے درمیان یہ نکلے گا، اور 40 دنوں میں پوری زمین پر یہ پھیل جائے گا۔ پہلا دن سال کے برابر، دوسرا مہینے کے برابر، تیسرا ہفتے کے برابر، آگے دن عام روٹین کے مطابق ہوگا۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے یہ ہر جگہ جائے گا، کہیں دعویٰ نبوت کا، کہیں دعویٰ خدائی کا کرے گا۔ زمین کو اشارے کرے گا، وہ خزانے اگل دے گی، آسمان کو اشارے کرے گا، بارش برسے گی، یوں چلے گا۔ اور حضرت امام اہل سنت فرمایا کرتے تھے کہ کمزور ایمان والے وہ مٹی اٹھا کے زمین منہ میں ڈالیں گے، اللہ اس کو شکر بنا دے گا۔ مضبوط ایمان والے کلمات تسبیح کہیں گے، اللہ اس کو خوراک بنا دے گا، یوں اللہ ان کو مضبوط فرمائے گا۔ اور یہ مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں پہ اللہ کی طرف سے ملائکہ کا خاص پہرا ہوگا، اور یہ وہاں سے دوڑے گا اور یہ شام کے علاقے میں آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، وہاں سے دوڑے گا، اور فلسطین کا مقام باب اللد وہاں پہنچے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں پہ قتل فرما دیں گے، دجال قتل ہو جائے گا۔ ایک واقعہ پیش آئے گا، یہ کہے گا مجھے خدا مانو، ایک بندہ کہے گا میں نہیں مانتا، یہ اس کو قتل کر کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور پھر جوڑے گا، کہے گا مانو۔ انہوں نے کہا اب تو میں بالکل نہیں مانتا، چونکہ تیرے بارے میں اللہ کے نبی فرما کر گئے ہیں کہ یہ بندہ پکڑ کے 2 ٹکڑے کرے گا، اب تو مجھے پورا یقین ہے تو دجال ہے، اب نہیں میں تجھے مارتا۔ اور یہ دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو ان کو قتل نہیں کر سکے گا۔ نمبر 3، نزول عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 32 سال کی عمر میں اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا ہے، بغیر باپ کے حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ شخص ہیں جو پیدائشی طور پہ نبی تھے۔ باقی انبیاء تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوتا نا، اور یہ پیدائشی طور پہ نبی تھے۔
اور عام نبی کو 40 سال کے بعد حکم ہوتا ہے، اعلان نبوت کا وحی آتی، اور یہ بچپن سے نبوت کا اعلان تھا، وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے نبی بنایا۔ 32 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، یہاں متوفی کا پہلے ذکر کیا اور رافع کا بعد ذکر کیا۔ اس سے جاوید احمد خامدی نے امت کو دھوکہ دیا کہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام پر وفات آئی ہے اور اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آنا یہ کوئی عیب تو نہیں ہے، اور انبیاء پر بھی موت آئی ہے، اللہ کے نبی پر موت آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر موت آ گئی تو یہ کون سا عیب ہے؟ اور قرآن کی ترتیب بتا رہی ہے کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، آپ کو اٹھا لیں گے، ہم مطہر، اور یہودیوں کے ہاتھوں سے آپ کو مسلح ہونے سے بچا لیں گے، کہ یہودی ان کی لاش کا مسلح نہیں بنا سکے، بلکہ زندہ آسمان پہ اٹھا لی، بلکہ ان کی پھر آسمان پہ اٹھا لیا ہے۔ اب کالج کا آدمی بظاہر سمجھتا ہے کہ قرآن غامدی بہت اچھی طرح سمجھا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے جہاں عربی زبان محاورات عرب کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے، وہاں قرآن کریم کی آیات کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے؟ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ میں آپ کے پاس بیان کے لیے آیا، پولیس آ کر کہتی ہے کہ مولانا صاحب آپ بیان نہ کریں، اگر آپ کریں گے تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ میں میزبان سے کہتا ہوں بھی آپ کہتے ہیں بیان کرو، اور پولیس کہتی ہے کہ ہم بیان کریں گے تو ہم گرفتار کر لیں گے۔ تو میزبان کہتا ہے کہ مولانا صاحب آپ بے غم ہو کے بیان کریں، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، ہم بلانا بھی جانتے ہیں تو سنبھالنا بھی جانتے ہیں، یہ ہمارے ذمہ ہے، پولیس گرفتار نہیں کری، آپ بے فکر ہو تقریر کریں۔ میں کہتا ہوں یار یہ ہماری مسجد ہے جہاں بیان ہے، یہ تینوں طرف باہر پولیس کھڑی ہے، تو مجھے آپ کیسے یہاں سے نکالو گے؟ کیسے نکلوں گا؟ تو آپ مجھے فون کہتے ہیں مولانا صاحب یہ جو پردہ ہے نا، ذرا اس کے نیچے یہ دروازہ دیکھیں، اس کا مطلب کیا؟ مجھے آپ سمجھا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نکال لیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کمرے میں ہیں، دروازہ بند ہے، اور باہر چاروں طرف یہود کی فوج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ یہ یہودی تو جمع ہو گئے ہیں، یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انی متوفیک، عیسیٰ آپ گھبراؤ مت، موت آپ کی ہمارے اختیار میں ہے، ہم موت دیں تو موت آتی ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یا اللہ اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن چاروں طرف سے فوج کھڑی ہے، چاروں طرف فوج کھڑی ہے، تو مجھے آپ کیسے بچائیں گے؟ فرمایا رافعوں کا ہم اٹھا لیتے ہیں، ہم آپ کو تو انی متوفی کا کہہ کے تسلی دی ہے، اور رافعوں کا کہہ کے بچانے کی صورت بتائیے۔ تو متوفی کا پہلے ہونا چاہیے تھا، رافعوں کا پہلے ہونا چاہیے تھا؟ بولو، موت پہلے ہے یا بعد ہے؟ بعد میں، لیکن ہونا پہلے چاہیے تھا، ذکر پہلے کریں یا بعد میں؟ پہلے۔ تو جب یہ پس منظر ذہن میں نہیں ہوگا تو دھوکہ دینا آسان ہوگا، نہیں جی متوفی کا پہلے ہے لہذا وفات پہلے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آیت کا پس منظر اور بیک گراؤنڈ سمجھو تو پھر آیت کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکاح فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، 40 سال تک خلافت کا نظام ہوگا، دجال کو مقام لطف پہ قتل کریں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک دیکھیں گے وہاں تک آپ کا سانس جائے گا۔ ناک سے بندہ سانس لیتے ہیں نا، پھر باہر نکالتا ہے، جب سانس نکالیں گے تو جہاں تک نگاہ ہے وہاں تک جائیں گے، اور یہاں تک جتنے کافر ہوں گے جس کو سانس لگتا جائے گا وہ کافر اپنی موت مرتا جائے گا۔ چند دنوں کا معاملہ صفائی ہو جائے گی، پھر اس کرۂ ارض پہ کوئی کافر موجود نہیں ہوگا، سب ایمان والے موجود ہوں گے۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام مدینہ منورہ جائیں، وہیں ان کا انتقال ہوگا، اور آج بھی چوتھی قبر کی جگہ خالی ہے، حضرت عیسیٰ بن مریم کو وہاں پہ دفن کر دیا جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں دفن کر دیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں ایک جلسے پہ تھا، مجھ سے قبل ایک مولانا صاحب کا بیان تھا، اور وہ قوم کو بات سمجھا رہے تھے کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ مرزے نے جو دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، اس کے دعوے کے جھوٹ ہونے پر بات یاد رکھ لو اور یہ سوال کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں لَيَنزِلَنَّ عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے تو حاکم ہوں گے، عیسیٰ بن مریم عادل ہوں گے۔ نمبر 2 لَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، خنزیر قتل کریں گے، یہودیت مٹا دیں گے۔ لَيَكْسُرَنَّ الصَّلِيبَ، صلیب توڑیں گے، عیسائیت ختم کر دیں گے۔ وَلَيُعْرَضَنَّ عَلَيْهِ الْمَالُ فَلَا يَقْبَلُ، مال اتنا عام ہوگا جس کو بھی دیں گے قبول نہیں کرے گا۔ تو دیکھو جب مرزا آیا نہ یہ حاکم تھا، نہ عیسائیت ختم ہوئی، نہ یہودیت ختم ہوئی، اور نہ ہی فقر ختم ہوا۔ یہ 4 پوچھا کرو ان سے، ان کا خیر بیان تو ختم ہو گیا۔ میں نے کہا بھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس میں ایک نشانی اور بھی ہے، ایک نشانی اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم لئن قام علی قبری فقال یا محمد لأجیبنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ سارے کام کر کے نا، یہودیت مٹا کے، عیسائیت مٹا کے، حکومت اور شریعت نافذ کر کے، پھر میری قبر پر آئیں گے اور کہیں گے یا محمد، میں جواب دوں گا، مجھے بلائیں گے تو میں جواب دوں گا۔ میں نے کہا اگر یہ حدیث ضعیف ہے نا تو 5 چیزیں ضعیف ہیں، اور اگر صحیح ہے تو پھر 5 صحیح ہے۔ جو 4 مرزائیوں کے مقابلے پیش کرو وہ تو صحیح ہیں، اور جو 5ویں مماتیوں کے مقابلے پیش کرو وہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا یہ ترتیب ٹھیک نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے یہودیت کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، عیسائیت کا فتنہ عیسیٰ علیہ السلام ختم کریں گے، اور جب مماتیت کا فتنہ آئے گا تو 2 نبی ملیں گے تو فتنہ ختم ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا محمد، حضور فرمائیں گے لأجیبنہ، 2 نبی ملیں گے تو یہ فتنہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا مٹنا تو ہے ہی، پہلے توبہ کر لو، یہ فتنہ ختم تو ہونا ہی ہے نا، تو پہلے توبہ کر لو۔ نمبر 3 نزول عیسیٰ، دیکھیں ذرا۔ نمبر 4 خروج یاجوج ماجوج، یہ 4تھی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، وہ زندہ ہیں، پیدا ہوئے ہیں، سد سکندری کے پیچھے ہیں، وہ چاٹتے ہیں، تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے، کہتے ہیں صبح، انشاءاللہ نہیں کہتے۔ جب صبح سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، پھر دیوار مکمل ہوتی ہے، پھر چاٹتے ہیں، پھر کہتے ہیں صبح، پھر سو جاتے ہیں، شام صبح اٹھتے ہیں، پھر مکمل ہوتی ہے۔ ایک وقت آئے گا سد سکندری ٹوٹے گا اور یہ باہر نکلیں گے، اور پھر یہ قرآن کریم کے اندر بھی ہے، ہر اونچی جگہ سے نیچے حتیٰ کہ بحیرہ تبریہ پر آئیں گے اور چٹ جائیں گے۔ اس کے بعد جو یاجوج ماجوج آئیں گے وہ سمجھیں گے یہاں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور پوری امت کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہوگی ان کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا فرمائیں گے اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے، اس کی وجہ سے بدبو پھیلے گی۔ اللہ رب العزت پرندے بھی جو آئیں گے جو ان کی لاشیں اٹھائیں گے ایک طرف پھینک دیں گے، اور پھر بہترین سی بارش برسے گی اور ساری بدبو اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی۔ یاجوج اور ماجوج کا نکلنا یہ بھی علامات کبریٰ میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ نمبر 5 طلوع شمس من المغرب، سورج مغرب سے نکلے گا، آگے آئے گا، اور پھر واپس غروب ہو جائے گا، پھر دوبارہ مشرق سے نکلے گا۔ تو جب مغرب سے نکل کر ایک بار غروب ہو جائے، اس کا معنی کہ اب توبہ کے دروازے بند ہو گئے، اس کے بعد تو توبہ کرے گا بھئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 6 دابت الارض، صفا اور مروہ جو چھوٹی پہاڑیاں ہیں مکہ مکرمہ میں، صفا سے طواف شروع ہوتا ہے، مروہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے، یہ جو 7 چکر لگتے ہیں۔ صفا پہاڑی سے ایک جانور نکلے گا، عجیب قسم کی مخلوق ہوگی، لوگوں سے بات کرے گا، اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ کا عصا ہوگا، ایک ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ مسلمان کو دیکھے گا تو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے یہاں لکھ دے گا یہ مومن ہے، اور انگوٹھی سلیمان کی ہوگی، اسے کافر کی گردن پہ مہر لگا دے گا کہ یہ کافر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو میں نے بھی دیکھا ہے، استنبول میں جو میوزیم ہے وہاں پر پڑا ہوا ہے، بالکل سادہ سا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پگڑی وہاں پر موجود ہے، سفید رنگ کا ایسے بڑا سا امامہ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ نمبر 7 ٹھنڈی ہوا، اس کے بعد کافر الگ مسلمان الگ، امتیاز ہو گیا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ٹھنڈی ہوا چلے گی، اس کے بعد یہاں بغل کے نیچے کوئی چھوٹا سا دانہ نما چیز نکلے گی جس سے مسلمان فوت ہونا شروع ہو جائیں گے، سارے مسلمان فوت ہوں گے، اب کرۂ ارض پہ صرف کافر ہی رہ جائیں گے۔ نمبر 8 حبشہ کا بادشاہ حبشی ہوگا، بیت اللہ پہ حملہ کرے گا اور بیت اللہ کو منہدم کر دے گا۔ قرآن کریم میں کعبہ قیام للناس ہے، جب تک کعبہ ہے لوگ موجود ہیں، جب کعبہ گر جائے گا پھر لوگ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ 8ویں قیامت کی علامت ہے۔
نمبر 9، ایک آگ نکلے گی اور لوگوں کو دنیا سے دھکیلتی دھکیلتی ملک شام تک لے جائے گی، سب لوگ ملک شام پر جمع ہوں گے، نمبر 9۔ نمبر 10، پھر اسرافیل، ملک اسرافیل، وہ سور اپنے منہ میں لیں گے، سینگ کی طرح آواز لگائیں گے۔ جب شروع میں آواز ہوگی تو بہت آہستہ ہوگی، سننے میں مزہ آئے گا، آہستہ آہستہ آواز اتنی تیز ہوگی کلیجے اور دلوں کو پھاڑ کے رکھ دے گی، اس کے بعد لوگ مر جائیں گے اور یہ قیامت ہو جائے گی۔ تو یہ 10 علامات کبریٰ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ